بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آتینا اس کا معنی ہے دینا. قفینا یکے بعد دیگرے پیچھے بھیجنا. قفینا کا معنی ہوتا ہے پیچھے بھیجنا. رسول یا رسول کی جمع ہے، رسول کو کہتے ہیں. البینات، بینات یہ بینتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے معجزات. ایدناہ تائید کرنا. روح القدس، روح القدس، قدس کا معنی ہے پاک، روح کا معنی روح یعنی مقدس روح. مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جاء کا معنی ہے آنا. تہوا، تہوا کا معنی ہے چاہنا اور لا اس پر نافیہ ہے. استکبرتم تکبر کرنا. کذبتم جھٹلانا. فریق کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک جماعت. تقتلون مار ڈالنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور ہم نے دی. موسیٰ الکتاب اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسولوں کو. وقفینا من بعدہ بالرسل اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، پے در پہ رسول بھیجے. وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزات. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کو معجزات عطا فرمائے. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول، افکلما کیا جب بھی جاءکم رسول تمہارے پاس رسول لے کر آیا، بما لا تہوا انفسکم ان چیزوں کو جن کو تمہارے جی تمہارے دل نہیں چاہتے تھے. لا تہوا جس کو نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل. استکبرتم تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم لہٰذا ایک فریق کو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی یہود کی سرکشی کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہود کی سرکشی یہ تھی کہ پہلے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پہ انبیاء بھیجے اور وہ انبیاء تورات کے احکام کی ہی تبلیغ کرتے. نبی تھے، وہ تورات کے احکام کی تبلیغ کے پابند تھے. تو کئی رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا اور پھر ان انبیاء کا جو خاتمہ ہوا جو تورات کی پیروی کا حکم دیتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے احکامات دیے کہ بعض احکامات، بعض فروعی مسائل ایسے تھے جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت میں بعض فروعی احکامات تھے ان کے خلاف تھے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام اصول یعنی اصولی مسائل میں وہ ایک ہوتے ہیں لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے
پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی، اور اس مدد سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید کی۔ تائید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے طرف وہی لے کر آتے تھے۔ تو چونکہ بعض احکام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی بعض احکام الگ طریقے سے تھے تورات سے، تو اس وجہ سے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور بعد میں بھی جو انبیاء آتے رہے تو کچھ فروعات میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ان کے مسائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے مخالف تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان انبیاء کو قتل بھی کیا اور ان کو جھٹلایا بھی۔ اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، یہود نے تورات میں تحریف کی تھی اور اس میں رد و بدل کیا تھا، اپنے لیے آسان احکام چنے تھے، تو جب انبیاء ان کو صحیح تورات کی تعلیم دیتے تھے تو اس تعلیم کو ان کے دل قبول نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کتاب سے مراد تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پہ رسول بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات یعنی شریعت کے جو احکام تھے ان کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے آتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو کوڑ کے بیمار تھے ان کو اللہ کے حکم سے صحیح کرتے تھے۔ اسی طرح جو مادرزاد نابینا ہوتا تھا تو اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اپنی قوم میں انہوں نے 2-3 آدمیوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، قوم والوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مردہ زندہ ہو جائے، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہم آپ کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، وہاں سام بن نوح 3000 سال سے دفن ہے، اگر تم نے اسے زندہ کر دیا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ادھر جاتے ہیں، اور قبرستان میں جب گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ سام بن نوح اپنے قبر سے کھڑے ہوئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ موت کہ آپ کی داڑھی سفید کیوں ہے؟ کیونکہ داڑھی کا سفید ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور آپ کی داڑھی سفید ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ نے آواز دی میں نے کہا، میں نے سمجھا شاید قیامت آئی ہے تو اس کی ہولناکی کی وجہ سے میری داڑھی سفید ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ موت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سام بن نوح نے عرض کیا کہ موت ایسی سخت چیز ہے کہ میرے 3-4 ہزار سال ہو گئے ہیں انتقال ہوئے، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی بھی میرے حلق میں موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی میڈیکل بہت عروج پر تھا، اس وقت بڑے بڑے حکیم موجود تھے، حکیم جالینوس وغیرہ،
موجود تھے۔ حکیم جالینوس کے پاس کچھ لوگ گئے کہ ایسا ہی ایک آدمی ہے اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ جو مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا ہو اس کو بھی صحیح کرتا ہے۔ تو حکیم جالینوس نے کہا کہ اگر وہ مادر ذات نابینا پیدائشی نابینے کو صحیح کرتا ہے، بینا کرتا ہے، تو یہ نبی ہی ہے، کیونکہ علم طب اور میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب بھی تمہارے پاس رسول لے کر آیا ان احکامات کو جن کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی رسول جب بھی کوئی حکم لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، جی تو فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ قلوب یا قلبن کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، غلف غلاف میں لپٹا ہوا، غلاف میں لپٹا ہوا، لعنہ کا معنی ہے لعنت کرنا، اور یؤمنون کا معنی ہے ایمان لانا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہود نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہود نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ جو تم صحابہ کو یہ کہا کہ جو تم ہمیں نصیحت کر رہے ہو، ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہو، تمہاری نصیحت کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دل جو تم کہہ رہے ہو اس سے کیا ہے، غلاف میں ہے۔ تمہاری جو بری باتیں ہیں نصیحت کو، یعنی تمہاری جو بری باتیں ہیں یہ ہمارے دل میں سرایت نہیں کریں گی، ہمارے دل تک نہیں پہنچیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دل
غلاف میں نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جس مہر کی وجہ سے اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، یہود نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں اس ٹکڑے کے، کہ یہود میں سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین، و تھوڑے ہی مسلمان ہوتے ہیں، اکثروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ یا فقلیلا ما یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اس پر تو ایمان لاتے ہیں، مشرکین کی طرح نہیں ہے کہ قیامت پر ایمان نہ لائے، قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں، عذاب قبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، تو تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ تھوڑا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا، ان کو قبر کے عذاب سے، قیامت آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ کتاب سے مراد کتاب ہے، یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا، یستفتحون کا معنی ہے فتح کی دعا مانگنا، فتح کی دعا مانگنا۔ فلما جاءہم ما عرفو، عرفو کا معنی ہے پہچاننا، اور کفرو کا معنی ہے انکار کرنا، کفر کرنا۔ ولما جاءہم کتاب، اور جب ان کے پاس کتاب، کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والے تھی اس کی، ما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آیا، اور قرآن پاک وہ تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ تورات میں نبی آخر الزمان کی بشارت دی گئی تھی، اور قرآن پاک نے نبی آخر الزمان کی نبوت کو ثابت کیا اور اس کو بتلایا، اس میں بھی بشارت ہے، تو یہ تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ تو جب یہ کتاب قرآن پاک آئی اور یہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ یعنی یہود اس سے پہلے یستفتحون، وہ فتح کی دعا مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کفار کے خلاف، جنہوں نے کفر کیا ان کے خلاف فتح کی دعا مانگتے تھے۔ یعنی یہود جب مشرکین سے لڑتے تھے، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، یہ مشرکین مدینہ میں، اوس اور خزرج یہ مشرکین کے قبائل تھے، جب یہود ان سے لڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس نبی کے واسطے سے جن کو آپ یعنی نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہمیں مشرکین عرب پر فتح نصیب فرما، اور ان کو تانا دے دیتے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان آئے اور ان کو پتہ لگ گیا، ان کی نشانیوں کو پہچان لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانا جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، نبی آخر الزمان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ جو مشرکین تھے اوس و خزرج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہود اس سے پہلے فتح کی دعا مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کفار کے خلاف فتح کی دعا مانگتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، پر جب ان کے پاس وہ آیا جس کو یہ پہچانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی جن کو انہوں نے پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذریعے، تو کفروا بھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا،
تو چونکہ انکار کیا اس وجہ سے وہ کافر ہوئے، فلعنت اللہ علی الکافرین، لہٰذا اللہ کی لعنت ہے کفار پر، یعنی ان یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما کا معنی ہے برا، برا ہے، اشترو یہاں بیچنے کے معنی میں ہے، بیچنا، اور بغین کا معنی ہے حسد کرنا، حسد کی وجہ سے، ینزل کا معنی ہے نازل کرنا، عباد یہ عبدن کی جمع ہے، عباد کہتے ہیں بندے، باؤ، باؤ کا معنی مستحق ہونا بھی ہے اور لوٹنا بھی ہے، باؤ مستحق ہونا اور لوٹنا، غضب غصے کو کہتے ہیں، اور عذاب کا معنی عذاب مہین، رسوا کن، رسوا کرنے والا۔ ترجمہ یہ ہوا بئس ما اشتروا به انفسهم، برا ہے اشتروا به انفسهم جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، بری، اور وہ کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا؟ وہ یہ بات ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس کا، انہوں نے انکار کیا اس کا، بما انزل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر کے قرآن پاک کا انکار کیا، تو قرآن پاک کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کفر اور ضلالت خریدی، تو یہ برا، یعنی برا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے برا سودا کیا بغین، اور یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ کہ ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، ہدایت کے بدلے ضلالت کو، گمراہی کو اختیار کیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ پتہ تھا، لیکن وجہ کیا بنی؟ بغین، اس حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ اس پر جس کو چاہتے ہیں، من عبادی اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کتاب انہی پر اتارتے ہیں جس بندے پر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اور نبی اسی کو بنا کر بھیجتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو رسالت اور نبوت یہ اختیاری اور کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہود اس بات کا حسد کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، ان کو تو بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا، بنو اسماعیل میں سے نہیں، تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب در غضب، یا وہ مستحق ہوئے غضب پر غضب کے ساتھ، یعنی وہ غضب یکے بعد دیگرے غضب کے مستحق ہوئے۔ ایک غضب تو کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کیا ان کے ساتھ، اور دوسرا غضب کیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، یا پہلے غضب سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا کی، اور دوسرے غضب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن ان کو رسوا کن عذاب ملے گا، چونکہ انہوں نے کفر کیا ہے تو لہٰذا ان کو قیامت کے دن رسوا کن عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔
वराअ मा वराअ जो इसके अलावा है। अंबिया ये नबी की जमा है, नबी मुराद है, नबी को कहते हैं। तर्जमा ये हुआ वइदा क़ील लहुम, और जब इन यहूद से कहा जाता है आमीनू तुम ईमान ले आओ बिमा अंजल अल्लाह उस पर जो अल्लाह ताला ने उतारा है। जब यहूद को ये कहा जाता है कि कुरान पाक पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है यानी कुरान पाक उस पर ईमान ले आओ, कालू तो यहूद ये कहते हैं नुमिनु बिमा उनजिला अलैना कि हम तो ईमान लाएंगे उस पर जो हम पर नाजिल किया गया, यानी हम सिर्फ तौरात पर ही ईमान लाएंगे और तौरात के अहकाम पर ही अमल करेंगे। वयकफुरून बिमा वराअ तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाएंगे बिमा उनजिला अलैना उसी पर जो हम पर उतारा गया, वयकफुरून बिमा वराअ और जो इसके अलावा है यानी जो हम पर उतरा है उसके अलावा है उसका वो इनकार करते हैं। यानी तौरात के अलावा जो भी होगा हम उसका इनकार करेंगे। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हालांकि इनको चाहिए ये था कि वो कुरान पाक पर ईमान ले आते। क्यों? क्योंकि कुरान पाक तो उनकी किताब की तस्दीक करने वाला है। तो कुरान पाक पर ईमान लाना ये ऐसे ही है जैसा कि तौरात पर ईमान लाना। तो वो हुवल हक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही हक है, यानी कुरान पाक तो हक है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, और ये तस्दीक करने वाला है मा माअहुम जो उनके पास तौरात है, तौरात में जो अहकाम है उनकी तस्दीक करता है। कुल, अल्लाह ताला यहाँ से ये फरमा रहे हैं अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि हम तौरात पर ईमान लाते हैं, तो तौरात में तो ये हुक्म भी मज़कूर था कि तुमने अंबिया को कत्ल नहीं करना, लेकिन उस हुक्म की तुमने मुखालफत की है, तुम अंबिया को भी कत्ल करते रहे हो। तो इससे पता चला कि तुम जो है तौरात पर भी ईमान नहीं लाते, तुम्हारा तौरात पर भी मुकम्मल ईमान नहीं है। कुल, आप कह दीजिए फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु कि तुम क्यों कत्ल करते हो, तुमने क्यों कत्ल किया अल्लाह के नबियों को मिन क़ब्लु इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम ईमान लाने वाले हो और तुम इस बात में सच्चे हो कि हम सिर्फ तौरात पर ही ईमान लाते हैं, तौरात पर ही ईमान सही ईमान लाते हैं, किसी और किताब पर ईमान नहीं लाते। तो तौरात में तो इस बात का भी हुक्म था कि अंबिया को कत्ल नहीं करना, लेकिन तुमने अंबिया को कत्ल किया, तो तुमने तो तौरात की भी मुखालफत की है। कुरान पाक के साथ साथ तुमने तौरात की भी मुखालफत की है। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। जाअ का माना है लाना, यहाँ इसका माना है लाना। बय्यिनात से मुराद मोजिज़ात है। इत्तख़ज़्तुम का माना है बनाना। इज्ल, इज्ल बछड़े को कहते हैं, यानी गाय का बच्चा। वलक़द जाअकुम मूसा, और तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए बिल बय्यिनाति मोजिज़ात। तुम इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया मिन बादिही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। व अंतुम ज़ालिमून, इस हाल में कि तुम जुल्म करने वाले थे। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे पास कई मोजिज़ात लेकर आए, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई मोजिज़ात दिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मोजिज़ा ये था कि बनी इसराइल के लिए आसमान से मनो सलवा उतरा। इसी तरह बनी इसराइल के लिए बादलों का साया किया गया। इसी तरह बनी इसराइल के लिए पत्थर में से पानी जारी हुआ, और पानी में अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आसा का मोजिज़ा था और यद बैज़ा का मोजिज़ा था, तो बहुत से मोजिज़ात अल्लाह ताला ने दिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोजिज़ात लेकर आए थे, तो जब मोजिज़ात लेकर आए थे तुमने मोजिज़ात देखे थे तो उनको नबी बरहक मानना था, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया, उनके मोजिज़ात को देखकर फिर भी तुमने सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, उनकी इबादत में लग गए। मिन बादिही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंतकाल के बाद नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोहे तूर पर जाने के बाद, क्योंकि बछड़े की इबादत उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में की थी। तो मिन बादिही का मतलब ये होगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर चले गए
तौरात लाने के लिए, तो उसके बाद तुमने क्या किया, बछड़े को माबूद बना लिया, व अंतुम जालिमून, इस हाल में कि तुम जुल्म करने वाले थे। यानी जुल्म से मुराद इधर शिरक है, क्योंकि कुरान पाक में आता है इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। तो तुमने बछड़े की इबादत करके अल्लाह के साथ बछड़े को शरीक बना लिया, तो तुम शिरक करने वाले थे, जुल्म करने वाले थे। وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. अखज़ना का माना है लेना, और मीसाक कहते हैं आहद, वादे को। रफाना का माना है उठाना, तूर पहाड़ का नाम है। खुजू का माना लेना। असैना, असैना का माना है नाफरमानी करना। उशरिबू, उशरिबू इसका माना है पिलाना। तो तर्जमा ये हुआ वइद अखज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया। यहाँ से अल्लाह ताला यहूद की एक कबाहत का जिक्र कर रहे हैं कि इनसे अहद लिया गया और यहूद ने उस अहद को पूरा नहीं किया। क्या अहद लिया गया? यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दी और उसमें अहकामात थे, उसमें अहकामात थे, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 आदमियों के एक ग्रुप को अपने साथ, यानी तौरात लाने के लिए अपने साथ भी लेकर गए कोहे तूर पर। और वहां से जब आए तो उन्होंने ये कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, उन लोगों ने ये कहा जो बनी इसराइली थे, अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो इसमें आसान अहकाम है उस पर अमल कर लिया करो, और जो मुश्किल है उस पर अमल ना भी करो तो कोई बात नहीं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को ज़मीन से उखेड़ा और उनके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम तौरात के अहकामात को नहीं मानते तो हम ये पहाड़ तुम पर गिरा देंगे। तो उन्होंने मजबूरन जो है क्या कहा कि हम इस बात को मानते हैं, यानी हम तौरात के अहकाम पर अमल करेंगे चाहे वो आसान हो या मुश्किल। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कोहे तूर जो है हटा दिया उनसे। तो उसी वाक़े का तज़किरा है वइद अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को उठाया। खुदू मा आतैनाकुम, हमने क्या कहा, जो हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से थामो, मजबूती से पकड़ो। खुजू पकड़ो उसको, मा आतैनाकुम जो हमने तुम्हें दिया है, यानी तौरात के अहकामात जो हमने तुम्हें दिए हैं, बेक़ुव्वतिन उसको मजबूती से थामो, वस्माओ सुनो। कालू तो उन्होंने ये कहा समिअना हमने सुन लिया, लेकिन फ़िअलन ये तो जुबान से कहा उस उन्होंने कि हमने सुन लिया, लेकिन अमलन उसकी उन्होंने क्या की, नाफरमानी की। समिअना लेकिन हमने सुन लिया, वासैना लेकिन हम मानेंगे नहीं। वो उशरिबू ये उन्होंने उसी वक़्त नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाद में अमलन उसकी नाफरमानी की। वो उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम, और उनकी इस नाफरमानी की वजह क्या थी? नाफरमानी की वजह ये थी उन्होंने चूंकि बछड़े की इबादत की थी और बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई थी, इस वजह से उन्होंने तौरात के अहकामात को नहीं माना। वो उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी बिकुफ़्रिहिम उनके कुफ्र की वजह से। कुल आप फरमा दीजिए बि'समा बुरा है, यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम जिसका तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है। इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम मोमिन हो, तो जिसका तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है वो बुरा है। यानी तुम्हारा ईमान तुम्हें ये हुक्म देता है कि तौरात के अहकाम की मुखालफत करे, तो ये वाला जो तुम्हारा ईमान है ये ईमान लाना तुम्हारा बुरा है, क्योंकि ये तो
سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، یہ ضلالت اور کفر ہے۔ تو آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ سے پڑھیں گے۔ جی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟